بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، یعنی کہ رحمان جو ہے بہت رحم کرنے والا ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اس کو۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان ایک مقرر کر دیا ہے، اب تم اس میں تجاوز نہ کرو، اس میں دھوکہ دہی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، یعنی کہ یہ جو زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں یعنی کہ درخت کے ساتھ پھل ہیں اور کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والے اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹکیری جیسی تھی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو اس نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، وہ سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، یعنی کہ دو سمندر ایسے ہیں جن کا ایک سمندر علیحدہ ہے دوسرا علیحدہ ہے، لیکن وہ آپس میں نہیں ملتے، وہ آڑ نہیں کھاتے آپس میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی کہ سمندروں سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندروں میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں، یعنی کہ جو اس کے اندر جہاز ہیں، یعنی کہ جو بحری جہاز تم چلاتے ہو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کا رب صرف باقی رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو بڑی شان والا ہے اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والارض کل یوم هو فی شان، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہے ہیں، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ سب کچھ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو عطا کرتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو باری گروہ، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوئے چاہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان،
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. یہ دنیا کے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، ہر جن کو چیلنج اللہ کی طرف سے ہے کہ اے جن و انس، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، تم قوت رکھتے ہو، تو تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ. یعنی کہ یہ جو آسمان اور زمین کے کنارے ہیں، تم ان سے نکل کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتا دیا، فنفذو، تم نکل کر بتاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے کسی غلبے کے سوا. یعنی کہ اللہ تمہیں طاقت دے گا، اللہ تمہیں ہمت دے گا، تب. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تنفذو، تم نہیں نکل سکتے. یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے ان لوگوں کو جو اسلام قبول نہیں کرتے، یا پھر وہ ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ دنیا خود ہی وجود میں آ گئی. یہ ان کو چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو یہ زمین اور آسمان کے جو کنارے ہیں، اس سے تم باہر نکل کر تو دکھاؤ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا. یعنی کہ سب کچھ لکھی جائے گی، سب کچھ کتاب لکھا ہوگا، اس کے سامنے کتاب رکھ دی جائے گی اور وہ خود اپنا حساب کر لے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرموں کو ان کی علامات ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. یعنی کہ جو مجرم ہوں گے ان کے چہرے سے ہی ان کو پہچان لیا جائے گا، پھر ان کو بالوں سے اور ان کے قدموں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن اللہ کہے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، جس کو نہیں مانتے تھے کہ آخرت بھی ہوگی، جہنم بھی کوئی ہوگی. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے. یعنی کہ ان کو اس جہنم کے اندر بھی کھولتے ہوئے پانی ہی ملے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں. یعنی کہ جو کوئی اللہ سے ڈر گیا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اس سے مراد ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی نعمتیں عطا کر دے گا اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذوات افنان، دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے. یعنی کہ جنت کے اندر ایک جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے. یعنی کہ اوپر جو میں نے ذکر کیا ہے دنیا، اس سے دنیا نہیں مراد، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آخرت میں دو جنتیں ہوں گی جس میں یہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے؟
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ نیکی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ نیکی کا بدلہ ہی نیکی ہے۔ اور پھر نیکی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی کا سے 10 ہے، 10 سے پھر اللہ 700 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں، یعنی کہ ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو نعمتیں ہیں اور دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مدہامتان، دونوں سیاہی ماہل گہرے سبز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، نادر و نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جنتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن و انس، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔